بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مردوں کا دن دہاڑے غائب ہو جانا، بچوں اور عورتوں سے ریپ ہونا، کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ کیا اسے تبدیلی سمجھ لیا جائے؟ ریاست پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کو سیاسی لڑائیوں سے فرصت نہیں، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری نے مار رکھا ہے، چور کھلے عام لوٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ڈاکو مزے کر رہے ہیں، اور کوئی احتجاج کرے، کوئی بات کرے، کوئی کچھ کہے تو اس کا آتا پتہ نہیں ملتا وہ کہاں گیا ہے۔ ہاں سب تو کہا کرتے تھے جب وہ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جنگل کا قانون رائج ہوتا جا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پولیس افسران کی تقرری اور تبادلے اس بات پر ہو رہے ہیں کہ مخالفین کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ بدقسمتی سے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ سابقہ حکمرانوں پر یہ الزام تھا وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو جی چاہتا ہے کہ خاص صاحب سے پوچھا جائے کہ کہاں ہے وہ مدینہ کی ریاست اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے دعوے؟ جب پولیس میں تقرریاں سیاسی ہو جائیں اور پولیس افسران عوام کی حفاظت کرنے کی بجائے اپنی کرسیوں کی حفاظت پر لگے ہوں تو پھر اسی طرح شاہراہوں پر خواتین کی عزتیں لوٹنے والے دندناتے پھرتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ تو کہتے تھے کہ میرے عہد میں لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، تو کبھی کوئی صحافی اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کوئی سرکاری افسر اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے لب سی دیے جاتے، وہ کچھ نہ بتا سکے کہ انہیں کس نے اٹھایا تھا۔ دن دہاڑے جس معاشرے میں 5 سالہ مروا کے ساتھ ظلم ہو جائے، شادی شدہ عورت کے ساتھ موٹر وے پر ظلم ہو جائے، جس کو سب سے محفوظ شاہراہ سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ دعوے کرتے پھرے اس مثالی ریاست کے، تو مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ یہ پاکستان کے 2 بڑے صوبے ہیں، دوسرے صوبوں کی نسبت ان صوبوں میں پڑھی لکھی آبادی ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ موٹر وے پر ایک شادی شدہ خواتین سے اجتماعی زیادتی نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اتنے واقعات اور اتنے سانحات کے باوجود لگتا یوں ہے کہ معاشرے میں کچھ نہیں بدلا، ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ درندگی، حیوانیت جیسے کچھ بھی نام دے لیں، قصور کی زینب سے لے کر کراچی کی مروا تک کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ نہ ظلم کرنے والے تبدیل ہوئے، نہ ظلم سہنے والی بچیاں اور نہ خواتین۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں یا سندھ کے وزیر اعلیٰ، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے صوبے کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اب موٹر وے ایک محفوظ شاہراہ ہے جس پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، یہ بڑا دل سوز ہے۔ بچیاں تو کم سن ہوتی ہیں، لیکن ایک جوان عورت بالغ پڑھی لکھی جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایک اپنی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتی، تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر لا اینڈ آرڈر کے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے قریب کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا، مدد مانگی تو موٹر وے پولیس اس کی مدد کو نہ آئی۔ اب یہ دل دہلانے والا واقعہ، یہ کل سے اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ 2 افراد نے اس کا مال و اسباب بھی لوٹا اور اس کی عزت بھی اس کے کم سن بچوں کے سامنے تار تار کر دی، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اس پر یوم سوگ بنانا چاہیے تھا۔ پنجاب میں اب ایک نئے آئی جی آئے ہیں اور سی سی پی او بھی چند روز پہلے ہی آئے ہیں، تو اب یہ ان دونوں کا امتحان ہے یا ٹیسٹ کیس ہے، جن کی تقرری پر پہلے ہی بہت سے سوالات کھڑے ہیں۔ تو سی سی پی او لاہور تمام تنازعات کے باوجود میرے نزدیک ان کے دبنگ پولیس افسر ہونے کا تاثر قائم ہوا ہے، تو اب انہیں اسی تاثر کو قائم رکھنا ہے۔ اب خان صاحب نے 2 سال میں ملک کو پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے دعوے کیے، تو ان دعووں کو اگر ایک طرف رکھیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یعنی عوام کی معاشی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے، اور جب معیشت خراب ہوتی ہے تو جرم بڑھتا ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے معیشت پر فوکس کریں، اگر معیشت ٹھیک ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور یا لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا، لیکن جب معاشی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی تو بے روزگاری بڑھے گی،
جن کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں گے تو وہ جرم کریں گے. تو یہ جو جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، پنجاب میں بھی یہی حالات ہے. ان بدترین حالات میں جب کراچی بارشوں سے تباہ ہو چکا ہے، وہاں سے اسٹریٹ کرائم کے میں خوفناک حد تک اضافے کی اطلاعات ہے. پنجاب میں حالات اس سے بھی برے ہیں. اب تھانوں میں بھی سنوائی نہیں ہوتی. اس سے پہلے تھانوں میں کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. اب پولیس پر عوامی نمائندوں کا دباؤ تو رہا نہیں، ساتھ ہی چیک اینڈ بیلنس بھی چلا گیا. اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جو کچھ موٹر وے پر ہوا وہ واردات وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس، اور میں سمجھتا ہوں اب تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں یہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی صوبے کے حکمران بننے کے لائق ہے یا نہیں. اور سرنڈر کیے بغیر سابق وزیر نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ 15 سپٹمبر کو ہوگا. عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں مفرور قرار دینے سے پہلے قانونی نکات پر معاونت کا فیصلہ کرتے ہوئے 15 سپٹمبر کو دلائل طلب کر لی. عدالت نے کہا کہ نواز شریف نے سرنڈر نہیں کیا، ہم انہیں کوئی استثناء نہیں دے رہے، صرف قانونی نکات پر دلائل کے لیے ان کے وکیل خواجہ حارث کو وقت دے رہے ہیں. خواجہ حارث نے کہا کہ وقت دیا جائے، اگر کوئی قانونی نکات پر معاونت نہ کر سکا تو سرنڈر پر نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کی. نائب پروسیکیوٹر جہاز بھروانا نے عدالت سے کہا کہ عدالت کے سرنڈر کرنے کے گزشتہ حکم پر نواز شریف نے عمل نہیں کیا. اب وہ توشاہانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں تو انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایک اور مقدمے میں جو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہو اس کا ہمارے سامنے درخواست پر کیا اثر ہوگا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اسے دیکھنا ہوگا. پرویز مشرف کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ مفرور کو سرنڈر سے قبل نہیں سنا جا سکتا. نصیب الرحمان کیس کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ نصیب الرحمان کیس میں سپریم کورٹ بھی مفرور کو ریلیف کے لیے غیر حقدار قرار دے چکی ہے. نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سماعت پر نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر نمائندہ بھی مقرر کرنا ہے تو کیوں نہ آپ کو ہی مقرر کر دیا جائے. نواز شریف کو مفرور قرار دینے کے حوالے سے ہم قانونی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ اپنی معلومات کے مطابق بتائیں کہ کیا نواز شریف ہاسپٹل میں داخل ہیں. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ نواز شریف کسی ہسپتال میں زیر علاج نہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف برطانیہ اور ڈاکٹر امریکہ میں ہیں، کیا زبانی علاج کیا جا رہا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے اگر کوئی ہسپتال میں داخل ہو تو پھر بات الگ ہوتی ہے. خواجہ حارث نے کہا آپ پہلے میری درخواست سن لیں، میں چاہتا ہوں کہ اپیل سن لی جائے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اس کے پہلے کہ ہم انہیں مفرور ڈکلیئر کریں گے اور پھر اپیل سنیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نواز شریف کی عدم حاضری پر وفاقی حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ادھوری ہیں، نامکمل ہیں. پنجاب حکومت ان کی ضمانت مسترد کر چکی ہے. عدالت نے پوچھا کہ نومبر کے بعد کیا حکومت نے نواز شریف کی صحت سے متعلق جاننے کی کوشش کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے جواب دیا کہ ہم نے معلوم نہیں کیا کیونکہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہی نہیں. خواجہ حارث نے کہا کہ انڈر ٹیکنگ میں واضح لکھا ہے ہائی کمیشن کے نمائندے کے ذریعے نواز شریف کی صحت کا جائزہ لیا جائے گا. جسٹس عامر فاروق نے کہا وفاقی حکومت نے اس سے متعلق کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی. تو کیس کی مزید سماعت اب 15 سپٹمبر کو ہوگی جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہوگی. نیب نے نواز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. نیب کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ اور عدالت سے مفرور ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخ کر کے ان کی گرفتاری کی اجازت دی جائے. سیکرٹری داخلہ اور خارجہ کو قانون کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا جائے. نیب کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منظور کی تھی اور عدالت نے نواز شریف کی سزا معطل کی تھی، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کی سزا معطلی کا ہائی کورٹ والا فیصلہ برقرار رکھا تھا. تاہم
नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली और जमानत की रियायत का गलत फायदा उठाया है। नैब ने कहा कि बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस रियायत के मुस्तहक नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एमर फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके उनकी जमानत मंजूर की थी। आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी। ऑफ द रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के हवाले से खासी परेशानी है उनको कि वो क्यों गए, कहाँ गए, उसकी तहकीक व तफ्तीश किया हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब ने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो नहीं है, लेकिन काम अब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वाला भी कर रहे हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं इरशाद भट्टी साहब। मैं बस सदे अदब बुखारी साहब से, बिलीव मी, 10 बंदों से पूछा, नाम ना पूछिएगा प्लीज, मैं नहीं बता सकता, खुदा की कसम मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, 10 बंदों से पूछा, आपने जाने दिया था, आप इस डील में शामिल थे, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आज पहली दफा आपके प्रोग्राम मुझे उन्होंने कहा कि एक बंदे ने कहा, जो ताकतवर आदमी, उसने कहा कि मेरी वालदा फौत हो गई। मैं कहाँ फौत हुई? कहते मुझे अपनी वालदा की कसम, अगर हम इसमें शामिल हुए, ये सिस्टम की आंखों में धूल झोंक के मीडिया शामिल था इसमें, लम्हा बे लम्हा, हम भी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं, लम्हा बे लम्हा शामिल थी, अदालतें शामिल थी, एक ट्वीट शामिल, सोशल मीडिया शामिल था, मुस्लिम लीग का माफिया शामिल था, ये जमातें शामिल थी, सारे इकट्ठे हो गए थे, सर्वाइवल का मसला था। ये जब बंदा एक मेरी वालदा फौत हो गई, मुझे अब माँ से बड़ी कोई नहीं, जब एक बंदे ने कहा ताकतवर तरीन इस मुल्क के कि मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, अगर हम इसमें शामिल हों, मैंने कहा मिसालें तो बड़ी है। वैसे तो कहते हैं कि नानी ने हसन कीता पैड़ा कीता, करके छड़िया और पैड़ा कीता, यानी उजरे गुनाह बदतरत गुनाह। एक तो गुनाह हो गया, अब उस गलती हो गई, अब उसकी जो वजाहतें दे रहे वो माशाल्लाह है, और वैसे भी कस्में खाने वालों को कोई सच्चा समझता नहीं। लेकिन भट्टी साहब के ताकतवर दोस्तों की बात मान भी ली जाए कि नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों ने बाहर नहीं भेजा, या ताकतवर लोगों ने नहीं भेजा, मीडिया ने भेजा है, सोशल मीडिया ने भेजा है, अदलिया ने भेजा है। तो ये बात भी आंखें खोल देने के लिए काफी है कि राय आमा क्या है। तो फिर तो राय आमा उस फैसले के खिलाफ नजर आती है जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को जेल में डालकर भंगड़े डाले जा रहे थे। इसलिए तो फिर सब ने मिलकर नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए कि नवाज शरीफ को मीडिया ने बाहर भेजा है, तो इसका मतलब है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा भी ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ जेल में रहे, या मीडिया और अदालतें उस फैसले से खुश नहीं जिस फैसले की नवाज शरीफ को सजा दी जा रही थी। तो जिस तरह का ये तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को भेजने वालों में हुकूमत के सिवा या ताकतवर लोगों के अलावा बाकी सारे लोग शामिल हैं, सब ने मिलकर भेजा है, तो फिर मैं तो ये समझूंगा कि लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए सबने साजिश की और उन्हें बाहर भेज दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राय आमा क्या है। तो राय आमा उस बात के खिलाफ है और ये समझती है कि नवाज शरीफ को जिस केस में सजा सुनाई गई वो ठीक नहीं, या नवाज शरीफ को जेल में नहीं होना चाहिए, इसलिए सबने बीमारी का ड्रामा करके नवाज शरीफ को बाहर भेजा। तो जो थ्योरी दे रहे हैं हमारे दोस्त, उस थ्योरी की काउंटर थ्योरी तो फिर यही बनती है कि अगर हुकूमत ने नहीं भेजा, अगर ताकतवर लोगों ने नहीं भेजा और सारे अवाम ने मिलकर भेजा, तो फिर ये समझे कि वो अवाम फिर उन फैसलों को नहीं मान रहे जिन फैसलों की वजह से नवाज शरीफ को जेल में रखा गया था। हमारे और भी दोस्त हैं और उनकी भी काफ़ी खासी रिसर्च रहती है बहुत से मामलात के ऊपर, तो उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिपोर्टर हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं? वही एक ऑर्डर ही कहते हैं, हम लेने गए हैं फर्द पटवारी से, तो जो पहले 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 तक की बात, उनके जी 80,000 रुपये दे। उनका भी 80,000 क्या मेरा मतलब है, मैं किस चीज़ के दूँ? नहीं, बस ये देने हैं, आपने फर्द लेनी है तो 80,000 दे। तो ये यहाँ इसको बंद करना पड़ेगा। और इमरान खान आयरन हैंड से जो कहते मैं डील करूंगा, तो ही शुड कम आउट विद एन आयरन हैंड डील, और ये कुचला जाए, माफिया जो है कुचलना पड़ेगा। वो बात ये है कि आपने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाएं, उसके बाद बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस के बिल बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो फिर पटवारी ने कहाँ से पैसे पूरे करने हैं? वो इसी तरह ही पैसे पूरे करेंगे। तो ये चीज़ तो चलती है,
तो बेहतर है कि आप लोगों की कुव्वत खरीद अच्छा आप बढ़ाएं। भी बात से उधर नहीं आते क्योंकि इमरान खान आपका शो पूरा देख रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं तो वो कहता, सुनिए। इसलिए आप खुश हैं बस। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ानी चाहिए। अगर एक पटवारी की तनख्वाह आप रखेंगे 20,000, 18,000, 14,000 और उसके बिजली का बिल आएगा 14,000, तो वो क्या करेगा? गैस का बिल आएगा, क्या करेगा? सरकारी मुलाजमीन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता चॉइस साहब कि वो अपना रेट बढ़ा दें, और उनके पास इस बात की वो वजह होती है। सही कह रहा हूँ मैं। हाँ साहब की ख्याली रियासत में करप्शन और रिश्वत खत्म होने की बजाय या उसमें कमी आने की बजाय उसके रेट डबल और ट्रिपल हो गए हैं और रिश्वत का रेट बढ़ गया है। ये हमारे दोस्तों की खबर है। तो इसे भी तब्दीली सरकार का एक बड़ा कारनामा करार दिया जा सकता है। कल तक जिन लोगों ने इस बात पर आसमान सर पे उठाया होता कि मुल्क में करप्शन हो रही है, लूटमार का बाजार गर्म है और हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, आज वो किस कदर आराम से करप्शन और रिश्वत के हक में दलाइल दे रहे हैं और बड़े मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। रिश्वत के रेट बढ़ने को जस्टिफाई कह रहे हैं। यानी कल तक ये भी कहा जाता था ऊपर बंदा ईमानदार हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि बंदे दी पूरी नहीं पेगी तो रिश्वत का रेट तो डबल होएगा। तो दूसरे लफ्जों में मुआशी हालात माशाल्लाह ऐसे कर दिए खान साहब ने कि लोगों की कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो गई है। तो रिश्वत के रेट ना बढ़ाएं तो और क्या करें? पंजाबी की एक मिसाल है, मैं जरा तब्दील करके सुना देता हूँ कि किसी बेशरम की कमर पर झाड़ू गया तो बजाय शर्मिंदा होने के कहने लगा कि चलो इसकी छाव में बैठेंगे। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि रिश्वत के रेट डबल हो गए हैं, वो ये तो बताए कि किस वजह से रिश्वत के रेट बढ़े हैं। पंजाब पुलिस के अफसरान नाराज हैं नए CCPO की तकर्री पर, और क्या हुआ एक अहम इजलास में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और पंजाब में पुलिस के अफसरान में के हवाले से जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, आज IG पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने हवाले से बहुत सी वजाहतें दी। उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से पॉलिसी मिलेगी हम उस पर अमल करेंगे, और अपनी तकर्री को चैलेंज किए जाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी अदालत जो फैसला करेगी उसे सर तस्लीम खम करेंगे। लेकिन इस पर हुकूमती तर्जमान क्या कह रहे हैं, सदाकत अब्बासी, उनकी सुनते हैं गुफ्तगू। ऑन द फ्रंट में सवालात उठ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वॉच दिस। ये सबसे दिल तोड़ देने वाली बात है। आपका दिल नहीं टूटा सदाकत साहब, ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के? इतने इंडिपेंडेंट लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, जो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हमारे रिपोर्टर वो भी नहीं थे, भट्टी साहब भी नहीं, लेकिन आप का दिल नहीं खराब हुआ इस सारी डेवलपमेंट से कि पंजाब में तबाही फिरी हुई है? जी मुझे बहुत दिल टूटा आपकी बातों से कि आपको एक IG साहब के और CCPO साहब की नीयत पे और उनकी वफादारी पे आपको शक नहीं है, लेकिन इमरान खान जो इस पूरी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद बने हुए हैं और पूरे निज़ाम से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक करें, आपकी उनकी नीयत पे और उनकी अप्रोच पे आपको शक हो गया। बहरहाल आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शोएब दस्तगीर साहब के बारे में ये बात मशहूर थी कि बड़े ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इमरान खान जो चाहते हैं इस मुल्क को रिफॉर्म करना, पूरे निज़ाम को रिफॉर्म करना, अगर किसी जगह पे भी किसी पॉइंट पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा, वो कोई वज़ीर है, मुशीर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, फेडरेशन में है या सूबे में है, वो उसको मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं कर सकता। मैंने आपसे हमारे लिए कोई अफसर कोई वज़ीर मैटर नहीं करता, कौम मैटर करती है, रिफॉर्म मैटर करता है। हमारा विजन, हमारी जो अप्रोच है, जहाँ हमने जाना है, इस कौम को ले जाना है, वो मैटर करता है। इसलिए इसको हम समझते हैं कि ये एक राइट डायरेक्शन में है। वज़ीर आज़म ईमानदार और सादक और अमीन चाहिए, लेकिन पुलिस अफसरान नहीं। पुलिस अफसर वो चाहिए जो सियासी एजेंडे की तकमील कर सके। अब इससे ज्यादा हुक्मरान जमात और क्या खुलकर कह सकती है? यानी ईमानदारी के जुमला हकूक सिर्फ जनाब वज़ीर आज़म के पास हैं, और एक अच्छी शोहरत के हामिल IG को इस बात पर तब्दील कर दिया जाता है कि वो एजेंडा पूरा नहीं कर सकता या एजेंडे पर पूरा नहीं उतरता।
تو اس کی ایمانداری کس بات کی؟ جب یہی بات دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ گورننس کا، ڈیلیورنس کا اور قابلیت کا ہے، صرف ایمانداری کا نہیں، تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ یا پیمانہ خود خان صاحب نے اپنے لیے سیٹ کر رکھا ہے کہ وہ ایک ایمانداری کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ایماندار، صادق اور امین ہے، عدالت نے انہیں سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اس لیے انہیں ملک کی سربراہی کرنے کا حق ہے، تو پھر دوسروں کے اس پیمانے پر تولنے میں کیا قباحت ہے؟ تو ایک طرف تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بندہ واقعی ایماندار تھا، اچھی شہرت والا پولیس افسر تھا، تو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایجنڈا پورا نہیں کر سکتا تھا، تو اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسے تو کھلا تضاد کہتے ہیں۔ گویا یہ بھی مان لیا گیا کہ اصل پیمانہ کارکردگی اور پرفارمنس ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ فرض پورا نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے جس کام کے لیے آپ کو لایا گیا ہے یا آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، تو پھر ایمانداری کے دعوے کس کام کے؟ آگے بڑھتے اسی پہ بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی، سینئر تجزیہ کار ہیں اور تبصرہ نگار ہیں، ایک اپنے انداز میں وہ بھی تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں، ذرا دیکھتے کہ وہ اس کو کس اینگل میں دیکھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی۔ 2 سال بعد اچھا، اور منیب صاحب نے کہا کہ اس شعیب دستگیر صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے سارے لوگ۔ بھائی جان ایک ناصر درانی ہوتے تھے جو کے پی کے ماڈل کے خالق تھے، جو پوسٹر بوائے تھے اور جن کا نام سارا بیچ کر آپ نے ہمیں انتخابات میں دیا تھا۔ چائے کی پیالی نہیں پوچھی کسی نے ان کی، چائے کی پیالی، کہ جب وہ جانے لگے تو پرائم منسٹر چائے کی پیالی پلا دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بنیادی ورک نہیں کرتے اور جب ناصر درانی صاحب جیسے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر قصور کا ایس ایچ او وزیر اعظم کو لگانا پڑتا ہے، ساری پوسٹنگ تبادلے وزیر اعظم کو کرنے پڑتے ہیں، سانحہ سائی وال کا ملزم چھوٹ جاتے ہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور 5 آئی جی بدلے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں یہ جو اس موضوع پر، آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب بلا شبہ ایماندار آدمی، پروفیشنل افسر تھے، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم پر کسی کو کوئی شک نہیں۔ شیخ محمد عمر، میڈم شیخ محمد عمر، آپ بھی شیخ وہ بھی شیخ، شیخ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو طاقتور اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ماننی پڑتی ہے، شیخ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو۔ اچھا، اور شیخ عمر ہو یا شیخ رشید ہو، اکیلے ہو کر بھی بہت سو پہ وہ بھاری ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ روایت بن چکی ہے، خاص کر حکمران جماعت اس روایت پہ بڑی سنجیدگی سے عمل کر رہی ہے کہ جس کو لاتے ہیں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑا زبردست بندہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، اور جب وہ جاتا ہے یا اسے رخصت کرتے ہیں تو عزت کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ لوگوں پر الزامات لگا کر فرق کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل کرکٹ کی طرح ہو رہا ہے۔ کرکٹ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیرو، لیکن جب وہ ٹیم سے باہر نکالے گئے تو پتہ نہیں ان کو عزت دینے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ تو وہی رویہ حکومت میں ہے۔ ناصر درانی صاحب جب آئے تھے تو ہیرو تھے، جاتے وقت وہ زیرو کر گئے۔ اب شعیب دستگیر پر بھی انہیں بھی چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بہت شکایتیں تھیں، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، جبکہ لڑائی ان کی ہوئی سی سی پی او لاہور کے ساتھ، تو ان سمیت درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہیں لگاتے وقت لائق ترین اور نکالتے وقت نالائق ترین یا جنگیر ترین کہا گیا۔ اب اس میں فردوس عاشق اوان ہو یا تانیہ ایدرس ہوں، ظفر مرزا ہوں، یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کو جب نکالا گیا تو ان پر الزامات لگائے گئے۔ یہ نہیں کہ کسی کو آپ ہٹا رہے ہیں تو عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیں، تبدیل کر دیں، لیکن تبدیل کرتے بھی اس پر ضرور کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگانا تاکہ یہ عزت کے ساتھ نہ چلا جائے۔ تازہ مثال آئی جی پنجاب بن گئے جن کی بہت تعریفیں کی گئی، کل سے میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پر کلپ چل رہے ہیں جس میں خاص صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب یا تو لاتے ہوئے آپ اتنی تعریفیں نہ کریں کہ لوگ امیدیں باندھ لیں، امیدیں قائم کر لیں کہ واقعی بڑا اچھا بندہ ہے، جیسے شعیب دستگیر کے بارے میں خاص صاحب نے خود بتایا تھا کہ بڑے زبردست آدمی ہے، اب انہیں غلط اور نااہل قرار دیا گیا ہے، تو اب سارے لوگ جو ہے وہ شعیب دستگیر کو ایماندار سمجھ رہے ہیں
اور آنے والوں کو بے ایمان سمجھ رہے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو رخصت لاتے ہو بہت تعریفیں کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جب انہیں نکالتے ہیں تو پھر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے نکال کیوں دیا. اور پھر آنے والے کے لیے مشکل یہ کہ جب وہ جو جس کی جگہ آ رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ برا بن جاتا ہے, اسے لگتا ہے وہ کسی اچھے آدمی کی جگہ کسی برے آدمی کو لایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پرائم منسٹر جناب عمران خان کی. خان صاحب نے آج ایک اور بحران کی نوید سنا دی ہے قوم کو. بحران کیا, خود خان صاحب کی زبانی سنتے ہیں. واچ وزیر اعظم پاکستان. بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کو, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے. تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے. اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی, ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے, مہنگی بجلی کا, گیس کا جو یہ سچویشن ہے, یہ جو میں نے دیکھی ہے, میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے, لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنا. تو جناب وزیر اعظم نے یہ نوید سنا دی قوم کو کہ سردیوں میں گیس کا شدید بحران آنے والا ہے اور اس سے اگلے سال تو شاید ہمیں گیس ملے ہی نہ. تو یہ ایک اور خبر جناب کہ اگلے 2 سال کے بعد گیس کی صورتحال کیا ہوگی. گیس کی قلت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں ابھی سے بجائی جا رہی ہیں. پچھلی حکومت تو قطر سے گیس لے کر گیس کی قلت دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو امید یہ تھی کہ موجودہ حکومت شاید اس میں کوئی بہتری لے کر آئے, لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ ملک جو گیس کی پیداوار میں بہت خود کفیل ہے وہ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے پبلک کو کہ جناب آپ کو اس سردیوں میں بھی گیس نہیں ملے گی اور اگلی سردیوں میں تو شاید ہی گیس ملے. دوسرا خان صاحب کہتے ہیں جی کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی گئی, جن حکومتوں کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کبھی نہیں سوچا. تو 2 سال تو موجودہ حکومت کے بھی ہو گئے ہیں. یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے, کیا کون سا ایسا منصوبہ جس کی جو آپ کہہ رہے ہیں جی اگلے 10 سال بعد یا 5 سال بعد یہ کمپلیٹ ہوگا تو ایک بحران سے ہم نکل جائیں گے. تو جتنے بحران موجودہ حکومت کے دور میں پیدا ہوئے شاید ان کی مثال نہیں ملتی. جب پیپل پارٹی کی حکومت گئی تھی 2008 میں جب گورنمنٹ آئی تھی اور 2013 میں چلی گئی تھی, ان 5 سالوں میں جو 2-3 چیزیں بڑی نمایاں تھیں ان میں ایک تو ٹیررزم تھی, یعنی بہت بم بلاسٹ اور بہت کچھ دھماکے ہوتے تھے, لا اینڈ آرڈر بڑا خراب تھا. اور دوسری یہ جو اشیاء کی قلت تھی, جیسے گیس کی شارٹیج تھی, کبھی آٹے کا بحران, کبھی چینی کا بحران, کبھی قیمتوں کا. تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل دور تھا پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور سب سے زیادہ عوام کے لیے. حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے. پھر جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کچھ پلاننگ کی, کچھ کام کیے. پہلا سال تو ان کا بھی بڑا خراب گزرا, لیکن پھر وہ سنبھل گئے اور انہوں نے سنبھل کے کچھ کام شروع کیے. پولیٹیکل انریسٹ کے باوجود, 126 دن کے دھرنے کے باوجود, لوگوں کے سڑکوں پر ہونے کے باوجود, بہت سارے الزامات ہونے کے باوجود اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہوا. لوڈ شیڈنگ کا بحران جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا, 90s کے اینڈ میں شروع ہوا یہ بحران, مڈ میں شروع ہوا اور پھر یہ 10-15 سال 20 سال چلا, جسے نواز شریف کے دور میں آ کے جس کے اوپر اوور کم کیا گیا. آج ان پر یہ الزام ہے کہ جناب آپ نے پیسے لگائے کہاں پہ. تو یہ ہوتا ہے حکومتوں کے لیے حالات و واقعات کا آئیڈیل ہونا بڑا ضروری ہے. اگر حالات و واقعات آئیڈیل ہوں اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر پلاننگ ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو مان لیتے ہیں حضور کسی نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر لی, کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ کیا حکومت نے آتے کوئی ایسا کام کیا تھا جو 2 سال بعد پورا ہوتا؟ تو ابھی تک تو کوئی ایسا ایک کام ہی نظر نہیں آیا, ماں سوائے یہ بری خبروں کے جناب کے روز سنتے ہیں جی کہ اب بجلی کا اب یہ بحران ہے. کچھ دنوں بعد FATF کا ایشو جو ہے ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے گرے لسٹ میں سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے, وہ ایک کرائسس ہے. پھر بائی دا اینڈ آف دس ایئر آپ کو پیمنٹیں کرنی ہے, وہ ایک بحران کرائسس آئے گا. یعنی ہم وہ قرضے جو کہ پچھلی حکومتوں نے شاید پورے ٹرن اوور میں نہیں لیے, وہ ہم نے 2 سالوں میں لے لیے, وہ پے کرنے, انٹرسٹ ریٹ پے کرنا. تو بحران در بحران ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا سال جو ہے خدا نہ کرے میں کس طرح کی بات ہو, میں غلط ہو جاؤں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مزید کئی بحران جو ہے وہ ہمارے منتظر ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. مسرور علی خان نے کچھ عام سوال اٹھائے نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے, ان کی واپسی کے حوالے سے. ان کی بھی سنتے ہیں کہ ان کے سوال کیا ہیں اور وہ کتنے ریلیونٹ ہیں. دیکھتے ہیں, واچ دس. میاں نواز شریف کے ساتھ سیاست میں جو کچھ اب تک ہوا کیا وہ درست ہوا؟ ان کا کریئر تنازعات سے بھرا پڑا ہے. کیا سب سے بڑی غلطی وہاں سے شروع ہوئی جب ان کو کاروباری شک سے ایک سیاستدان بنانے کی کوشش کی گئی؟ سوال نمبر 2, کیا نواز شریف کے ساتھ ایک بار پھر ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے کہ جیسا ماضی میں ان کو سیاست میں واپس لانے کے فیصلے ہوئے, یا پھر اب ان کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے؟ سوال نمبر 3, اگر کسی ملک میں ایک سیاستدان پر کرپشن کے اس قدر سنگین الزامات لگتے تو اگلے ہی دن اس کی سیاست ختم ہو جاتی, لیکن یہ پاکستان ہے. یہاں کرپشن مقدمات میں سزائیں ہوئی, جیل جانا اور پھر واپسی ہو جانا ایک نارمل بات ہے. کیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے, یا پھر یہاں کے نظام میں ہی کوئی خرابی ہے؟ سوال نمبر 4, میاں نواز شریف ہو یا کوئی اور, کیا سیاستدانوں کو کرپشن جیسے سنگین الزامات کے ساتھ سیاست میں رہنا چاہیے, یا ایسا سسٹم لایا جانا چاہیے کہ ایسے عناصر کو ہمیشہ کے لیے سیاسی دھارے سے باہر کر دیا جائے؟ سوال نمبر 5, میاں نواز شریف کرپشن ثابت ہونے پر جیل میں تھے, بیمار ہوئے تو علاج کے لیے لندن بھیج دیا گیا. وہ ضمانت ختم ہونے کے باوجود 10 ماہ سے واپس نہیں آئے. عدالتی حکم کے باوجود 10 ستمبر کو بھی سرنڈر نہ کرنے کا امکان ہے. ایک عام پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ایسے علاج کی سہولت جیل میں قید ہر پاکستانی کے لیے بھی ہے, یا پھر صرف میاں نواز شریف اور طاقتور ہی ایسی سہولتوں کے لیے اہل ہیں؟ ناظرین, یہ ہفتہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے, ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے بڑا اہم ہے. یہی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ نواز شریف صاحب اپنا علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے, اور جب وہ واپس نہیں آئیں گے تو یہی امکان ہے کہ عدالت کی جانب سے انہیں مفرور قرار دے دیا جائے گا. اب اس سے پہلے کئی ٹائٹل ان کے ساتھ موجود ہی تھے, وہ نااہل بھی تھے, سزا یافتہ بھی تھے اور سیاست کر نہیں سکتے تھے. اب مفرور کا لفظ بھی ان کے نام کے قریب قریب پہنچ چکا ہے, اور صرف چند دن کے بعد غالباً قانونی طور پر بھی یہ لفظ ان کے ساتھ جڑ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کی اپنی حماقتیں ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کون سا ایسا سویلین لیڈر ہے جس کا کیریئر تنازعات سے بھرا ہوا نہیں ہے, اور کون سا ایسا عامر ہے جس کے جانے کے بعد تنازعات کھڑے نہیں ہوئے. اس ملک میں سب سے مشکل کام بھی سیاست ہے اور سب سے آسان کام بھی سیاست ہے. اب نواز شریف کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات اپنی جگہ پر, مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں سب کچھ میرٹ پر ہوتا ہے, یا میرٹ پر ہو رہا ہے, یا آگے بھی میرٹ پر ہو سکتا ہے. تیسری دنیا کے ان ممالک میں جہاں اسٹیٹ بڑی تگڑی ہوتی ہے, ریاستی ادارے بہت طاقتور ہوتے ہیں, وہاں سیاست انتہائی مشکل کام ہے. ذرا سی اونچ نیچ یا لائن لینتھ میں گڑبڑ ہوئی نہیں کہ آپ کھیل سے باہر ہو جائیں گے. اب اس بات سے قطع نظر کہ نواز شریف کیا تھے, کیسے سیاست میں آئے, کیا کرتے رہے, آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا, آج وہ کیا سوچتے ہیں. ایک شخص جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا لیکن وہ حصار نہیں توڑ سکا اور ہر بار اسے ہی معطوف ٹھہرایا گیا, تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ نواز شریف کی بھی سیاسی طور پر بہت سی غلطیاں ہیں اور سب کو معلوم ہے, کوئی ڈھکی چھپی غلطیاں نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ غلطیاں کیا ہیں اور ان غلطیوں کی سزا کیا ہوتی ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا غلطیاں صرف نواز شریف سے ہوئی ہیں؟ یقینی طور پر دوسروں نے بھی کی ہوں گی, ہر انسان غلطی کرتا ہے, لیکن سزا سویلین حکمران کو کیوں ملتی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو نواز شریف نہیں سمجھ پائے, وہ شاید حکمران بھی, موجودہ حکمران بھی نہیں سمجھتے, وہ بھی آنکھیں چرائے بیٹھے ہیں. انہیں بھی نہیں معلوم کہ آج جو کچھ کر رہے ہیں, ہاں وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کل کو اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا, یعنی ذمہ داری ہاں سب پر بھی آئے گی. تو نواز شریف جو کچھ کرتے رہے, بے شک اور بھی طرف سے غلطیاں ہوتی رہی, لیکن ذمہ داری نواز شریف پہ ٹھہری. تو اب آج جو کچھ ہو رہا ہے, کل اس کا جواب بھی خان صاحب کو خود دینا پڑے گا. ہاں وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا وہ خود کر رہے ہیں, لیکن جو کچھ ہوگا وہ ان کی ہی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ اصل میں اس کا کرکس ہے. تو جہاں تک الزامات کی بات ہے, تو ہمارے الزامات کو سیاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے,
محض الزامات لگنے سے سزا ملتی تو اس وقت آدھا پاکستان جیل میں ہوتا ہے۔ جب سے پرائم منسٹر پاکستان نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے تمام کراچی کے سٹیک ہولڈر جو ہے ان میں اور خود فیڈرل گورنمنٹ میں خاصا تناؤ فیل ہوتا ہے، اور اس معاملے کو لے کر خاصی بحث ہو رہی ہے کہ کون کتنی رقم خرچ کرے گا۔ 1100 ارب میں سے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ 62% حکومت خرچ کر رہی ہے، جبکہ 48% جو ہے وہ صوبائی حکومت خرچ کر رہی ہے۔ تو صوبائی حکومت اس بات میں بہت ری ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے کہا سارا پیسہ تو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بہت کم پیسہ دے رہی ہے بلکہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس دے کر اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی جو کیس تھا جس میں زمین کا پیسہ سپریم کورٹ نے واپس دلایا تھا، جو شہزاد اکبر صاحب لندن سے جا کر لے کر آئے تھے، خاصی بڑی رقم تھی، وہ رقم بھی سندھ پر خرچ کی جا رہی ہے۔ وہ حکومت نے سندھ حکومت نے اس کو کلیم بھی کیا ہوتا ہے ہماری رقم ہمیں واپس دیں، لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ خود بھی آرڈر دیا ہوا تھا کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے اور سندھ حکومت ہی خرچ کرے گی، تو پیسہ سندھ حکومت کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے واپس دینا ہے، لیکن کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ یہ لے رہی ہے کہ وہ سپینڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس بات پر ظاہر ہے سندھ حکومت کو تکلیف ہے۔ آج ایم کیو ایم بھی میدان میں آئی اور وہ بھی خدشات کا اظہار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے بھی وعدے کیے گئے ہیں اور پورے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھ لیں گفتگو دونوں کی، آج مرتضی وہاب اور خالد مقبول صدیقی نے الگ الگ پریس کانفرنس کی، ذرا ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اسد عمر کا کلپ دکھاؤں گا کہ انہوں نے جو رقم کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے کیا کہا۔ کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اعلانات تو بہت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر نظر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں، اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ فیکٹس ہے جو بیان کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 802 ارب روپے کا اعلان پہلے کر دیا تھا۔ ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے، لیکن جب عملی اعتبار پہ کاغذی چیز کی ہے تو وہ 103 ارب روپے کراچی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ 3 سال میں سالانہ آگے 33 ارب روپے، اور کریڈٹ وہ یہ لے رہے ہیں کہ 62% انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 100 ارب کا پیکج کراچی کو دیا جا رہا ہے، اس کو خوش آمدید بھی کہا، اس سے امیدیں بھی بنوائی ہیں، اور بس سب سے مل کے یہ دعا کی درخواست ہے کہ کراچی کے عوام کے لوگوں کو امید تو ہے، خدشات لیکن موجود ہیں۔ ایسے خدشات گناہ نہیں ہیں، کیونکہ کئی بار اعلانات ہوئے ہیں۔ اب صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل وفاق نے 100 ارب دینا ہے اور 33 ارب پر ایئر خرچ کرنا ہے۔ آج دوسرے تصویر کا رخ دیکھیں تو پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو 800 ارب دینا ہے یا 750 ارب دینا ہے وہ ہم نے 5 سال کی پلاننگ کی ہے۔ بھئی حکومت تو آپ کی رہے گی 3 سال کی، تو پلاننگ 5 سال کی کیسے ہوگی؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ 700 ارب میں سے آپ اگلے 3 سال میں کوئی 200 ارب خرچ کر لیں گے، 150 ارب خرچ کر لیں گے، اور باقی 500 اپنے اس شرط میں رکھا ہے کہ اگر ہم اگلی حکومت میں آئے تو پھر باقی کے 500 بھی خرچ کریں۔ تو دونوں طرف سے پیسوں کی سپینڈنگ کے حوالے سے کلیئرٹی کوئی نہیں ہے کہ کون کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پنڈ بسیا نہیں، اچکے پہلے آ گئے، یعنی ابھی رقم آئی نہیں، جس پہ کل میں نے سوال اٹھایا تھا کہ رقم آئے گی کہاں سے۔ 1100 ارب، جبکہ فیڈرل کا اپنا ترقیاتی بجٹ 500-700 ارب کا ہے، تو 1100 ارب کہاں سے آئے گا؟ خود سندھ حکومت جو ہے وہ 300 ارب رکھتی ہے ایک سال کا ڈیولپمنٹ فنڈ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اور جنریٹ کرتی ہے 100-150 ارب، تو جس کی کمائی 100-150 ارب ہے وہ 750 ارب کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ پورا ایک ملغوبہ ہے۔ اس پہ اسد عمر نے کل شاہزیب خانزادہ کو بھی بریک ڈاؤن دیا کہ کیسے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ سپینڈ کرے گی۔ طریقے سے بتا دوں، 1100 ارب روپے میں سے 125 ارب روپے ہم نے یہ اس کے اندر یہ دکھایا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فنڈ بنا ہے
जो बहरिया टाउन कराची की जो जजमेंट आई थी उसके नतीजे में जो सेटलमेंट हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पैसा जो है वो सिंध के लिए खर्च करना है, तो उसका एक हिस्सा, क्योंकि उसको एक हिस्सा जो है वो अंदरून सिंध भी खर्च होना है, एक हिस्सा जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक जितना पैसा जमा होगा इस 3 साल के अरसे, जितना अभी जमा हो चुका है और इस 3 साल के अरसे में जमा होगा, वो 125 अरब रुपए हमने दिखा दिए। बाकी लगभग 1000 अरब रुपए बच गए। उस 1000 अरब रुपए में से अगर मैं केसीआर फिलहाल निकाल दूं तो 700 अरब रुपए बच जाते। वो 700 अरब रुपए जो है उसमें से 375 अरब रुपए जो है वो सिंध की हुकूमत के हैं और उसमें 325, आप समझ लें 330 अरब रुपए जो है वो वफाक के पैसे हो गए। केसीआर के ऊपर आज से चंद माह पहले, ये मैं आपको तारीख बता देता हूं, 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केसीआर का मंसूबा जो है इसको वफाक ने मुकम्मल करना है, ये रेलवेज की जिम्मेदारी है। और उस मीटिंग के अंदर मैं भी बुलाया गया था, मैं कोर्ट में खुद खड़ा हुआ था। मैं उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहा था आप नहीं थे, मैं वहां कोर्ट में खड़ा था। मुझे बराह रास्त एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपने करना है। मैंने कहा जी ये तो मंसूबा आज से 2-3 साल पहले जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था, ये सूबे के पास चला गया था। उन्होंने कहा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रेलवे जिम्मेदार है रेल प्रोजेक्ट्स की और ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो यानी इसे क्या कहा जाए, इसे मजाक कहा जाए, सीरियसनेस कहा जाए, यानी आप पहले ही तय नहीं कर सके किसने कितना पैसा खर्च करना। तो लगता यूं है कि ये सिर्फ कराची में जो एक शोर था, एक हाइप थी, लोगों का जो रिएक्शन था, उसको मुझे जो लगता है अभी तक कि उसको जो है वक्ती तौर पर दबा दिया गया है। अब अगले 2-3 महीने पता लग जाएगा कौन क्या खर्च कर रहा है। सबको उम्मीद है, सब दुआ करें कि अल्लाह करे जो कहा है वो कर दे, 10% कर दें, 20% कर दें। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि मौजज़ा होगा कि अगर 50% रकम भी कराची में खर्च कर दी जाए जितनी अनाउंस की गई है। लेकिन अभी तक ना सिंध हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी है, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात समझ में आ रही है क्या करना है। तो इसको छोड़ देते हैं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।